السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی جن کا نام ہے عبداللہ ذوالبجادین۔ یہ صحابی بچپن سے یتیم اور اس کی کفالت اس کے ایک چچا نے کی، کیونکہ یہ یتیم ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے سوچا کہ میں اپنا نکاح کر لوں کسی آدمی کے ساتھ، اس سے میرے بچے کی کفالت بھی ہو جائے گی اور میرا نکاح بھی ہو جائے گا اور میرے سر کے اوپر چھت بھی ہو جائے گی، یعنی کہ میری شادی ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے میرے بچے کی کفالت بھی ہوتی رہے گی۔ ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا لڑکا تھا۔ جس وقت اس کی ماں نے شادی کی تو اس کے چچے نے اس کی کفالت شروع کی۔ روز ہی بہت عمدہ کھانا، بہت ہی عمدہ لباس حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کے زیب تن ہوتا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین نے ایک دن کسی سے سنا کہ ایک پیغمبر جن کا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہی پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سنا تو میرے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ اس پیغمبر کو، اس نبی کو ملنا چاہیے اور اس کی گفتگو سننی چاہیے۔ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سننے کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سننے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ جس وقت دوبارہ گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، والدہ اور اس کے چچا کیا دیکھتے ہیں کہ عبداللہ خاموش ہے۔ چچا پوچھتے ہیں، بیٹا کیا بات ہے؟ آپ بوجھے ہیں، آپ خاموش ہیں۔ والدہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ نے خاموشی دار لی ہے، آپ خاموش ہیں۔ اندر کی کیفیت، اندر کا بوجھ نکالو۔ اور حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ چھپانے سے کوئی چھپتی ہے اپنے دل کی بے تابی۔ حضرت عبداللہ بے تاب تھے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ چاچا نے پوچھا کہ بیٹا عبداللہ کیا تم مسلمان ہو گیا؟
حضرت عبداللہ نے جھوٹ نہ بولا اور کہا کہ ہاں۔ حضرت عبداللہ کے چچا کو غصہ آیا اور کہا کہ میں نے آپ کی کفالت کی، میں نے آپ کے نان و نفقہ کا خیال رکھا، میں نے اپنے آپ کے کپڑوں کا خیال رکھا، کیا اس کا صلہ یہی دیا ہے کہ آپ خاموشی سے مسلمان ہو گئے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے میرا لباس اتار دیا، اور جس طرح کہ ایک چھوٹا سا بچہ برہنہ ہو جاتا ہے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں برہنہ ہو گیا، مجھے گھر سے دھکے مار کے نکال دیا گیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی سے کہا، امی مجھے زیب تن اپنا ستر چھپانے کے لیے کوئی کپڑا دیجیے۔ میری امی نے ایک کمبل دیوار کے اوپر سے پھینکا، جس کے میں نے 2 ٹکڑے کیے، ایک کمر میں باندھ لیا، دوسرا اوپر لے لیا۔ سردیوں کے دن تھے، ٹھٹھرتی راتوں کے اندر مسجد نبوی کا رخ کیا، دل میں سوچا کدھر جاؤں، اور دل ہی میں سے آواز اٹھی، جن کے لیے تو نے کلمہ پڑھا انہی کے پاس جاؤ۔ نبی علیہ السلام پچھلی رات آئے، تہجد کے لیے آئے، کیا دیکھتے ہیں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کون؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں عبداللہ۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ آپ نے کیا حالت بنائی ہے؟ آقا جب سے کلمہ پڑھا ہے میرے چچا نے مجھے مارا ہے، میرے تن سے کپڑے اتار دیے ہیں، اور یہ والدہ نے ایک کمبل دیا تھا جو آدھا کمر کے نیچے اور آدھا جو اوپر لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت دیکھ کر آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تم اصحاب صفہ کے پاس چلے جاؤ، اصحاب صفہ کے ساتھ رہا کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ناز و نخرے سے زندگی بسر کرتے تھے، بڑی آرام و سکون سے زندگی بسر کرتے تھے، اب ان کی یہ کیفیت ہے، اور ان کا نام اس لیے ذوالبجادین رکھا گیا کہ 2 کمبل کے 2 ٹکڑوں والا، یعنی آدھا کمبل کا ٹکڑا کمر کے نیچے 70 ڈھانپنے کے لیے باندھ لیا، اور آدھے سے اپنا تن جو ہے اس کو ڈھانپ لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسلام سے ہمیں بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح حضرت عبداللہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی محبت میں ڈال دیا، ہمیں بھی اللہ نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔